نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ یہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ گفتگو سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں گے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا، قال کذالک، ایسا ہی ہے، قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا۔ اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی کہ یہ بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمانا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے رحمت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما لیا۔ اور اس فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر مریم حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ جب حاملہ ہوئیں اور حمل ان کا ظاہر ہونے لگا تو ان کی طرف الہام کیا گیا کہ آپ اپنی قوم سے علیحدہ ہو جائیں اور دور چلی جائیں۔ چنانچہ وہ بیت المقدس کے پاس بیت اللحم میں چلی گئی۔ یہ مسجد اقصیٰ کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل سے ایک شخص ہی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے واقف ہوا، اور وہ حضرت مریم کا چچا زاد بھائی تھا، یوسف نجار۔ یہ ایک اچھا انسان تھا اور عبادت گزار آدمی تھا، اور مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کو دیکھا، اس نے محسوس کیا، لیکن یہ پریشان تھا کہ یہ حمل کیسے ہو گیا، اور وہ کوئی بات کرنا چاہتا بھی تھا، لیکن جب وہ دیکھتا کہ حضرت مریم تو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں، تو میں کیسے یہ بات کروں۔ وہ دل سے بات کرنا چاہتا بھی تھا، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے افعال کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر وہ یہ پریشان ہوتا تھا کہ میں ایسی پاک باز عورت کے بارے میں ایسی بات کیسے کروں۔ لیکن جب اس کو حمل کا خیال آتا تو پھر پریشان ہو جاتا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کی اور حضرت مریم سے اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت مریم نے کہا، اچھی بات، کرو، ضرور کہو۔ تو اس نے کہا، اے مریم، مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر بیج کے اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی تھی وہ بغیر بیج کی تھی، پیدا کی تھی، اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے تھے۔ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یوسف نے کہا، یہ تو میں نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔
جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف نجار کا شک جو ہے وہ رفع ہو گیا، اور حضرت مریم اس وقت حمل کی وجہ سے کافی ضعیف ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، اور وہ کام نہیں کر سکتی تھی، مسجد کی خدمت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ یوسف نجار نے یہ کام کیا کہ حضرت مریم سے کہا کہ آپ کے حصے کا کام بھی میں کیا کروں گا، آپ اپنی عبادت کی طرف مشغول رہی۔ اب اس طرح اگلا یہ معاملہ ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو اس نے کہا اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بصری ہو جاتی۔ اب یہ جو حضرت مریم نے کہا ہے نا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ انہیں ایمان تھا، وہ جانتی تھیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے، لیکن وہ اس وجہ سے پریشان ہوتی تھیں کہ اب بچہ پیدا ہوگا تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، لوگوں کے سامنے کیسے پیش ہوں گی، اپنے بچے کے متعلق لوگوں کو کیا کہوں گی، یہ ان کے ذہن میں ابھی یہ بات نہیں تھی۔ تو فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا، حضرت جبریل علیہ السلام نے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی۔ کہتے ہیں کہ آپ جس جگہ موجود تھی وہاں ایک خشک نہر تھی، اللہ رب العزت نے اس خشک نہر کو جاری کر دیا، وہ نہر جاری ہو گئی، اور وہاں جو کھجور کا درخت تھا وہ بھی خشک تھا، وہ بھی سرسبز و شاداب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، کھجور کا درخت سرسبز ہو کر پھل لے آیا، اور پھل پختہ اور رسدار تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا تھا۔ تو پھر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ، اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ حضرت مریم ایک نحیف و نزار عورت، اور ایک بچے کی ولادت کی وجہ سے عورت اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، تو کھجور کے تنے کو آپ پکڑیں، اس کو ہلائیں، اپنی طرف بلائیں۔ آپ نے اس کو پکڑا، بلایا، وہ لگتا ہے کہ وہ صرف اس انتظار میں تھا کہ حضرت مریم ہاتھ لگائیں تو وہ چل کر خود آپ کے پاس آ جائے، اور پھر آپ کے اوپر وہ کھجوریں گرا دے، اور وہ پھلدار، وہ میٹھی اور رسدار کھجوریں آپ کو ملیں، جن کی وجہ سے آپ کی صحت بہتر ہو گئی، آپ کو اس کے کھانے سے آپ کی صحت بہتر ہو گئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اپنی عنایت اور کرم نوازی فرمائی، اپنی قدرت دکھائی، نہر کا جاری ہونا اور خشک تنے کا تازہ پھل دینا، یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی قدرت تھی جس کا نظارہ حضرت مریم نے کیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَهُ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ انہوں نے چپ کا روزہ رکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ خاموشی کا روزہ رکھ لیں، اور اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے بچے کے حوالے سے
کسی قسم کی کوئی بات کرے تو آپ اشارہ کریں کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو چپ کا روزہ ہے نا، یہاں مجھے بات یاد آئی کہ ہمارے صوفیہ پہلے اپنے پاس جو علم حاصل کرنے کے لیے، تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، ان کو وہ چپ کا روزہ رکھواتے تھے۔ اور ہم نے ایک بزرگ کو تو میں نے دیکھا ہے کہ 20-22 سال سے بھی زیادہ عرصہ ان کا گزرا کہ انہوں نے زبان سے کوئی بات نہیں کی، جو بھی بات انہوں نے کرنی ہوتی وہ لکھ کر کرتے۔ تو یہ چپ کا روزہ ہمارے ہاں بزرگ جو ہے وہ اپنے پاس تربیت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کو رکھوایا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، من سکت نجا، جو خاموش ہوا اس نے نجات حاصل کر لی۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی تیرے ساتھ بات کرے تو بس اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بتا دینا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال اور چپ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ عام آدمیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ چپ کا روزہ نہ رکھیں اور نہ ہی صوم وصال رکھیں، کہ مسلسل روزے رکھیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو کہنے لگے اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اب یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کا جو کہنا ہے، کیونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، تو اس وجہ سے ان کو ہارون کی بہن کہا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ واقعتاً یہ پوری قوم کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ تو اب اس بات کا جواب تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ سوال تو وہ لوگ کریں گے، جب آپ بچے کو لے کر جائیں گی تو وہ بات سوال کریں گے، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور اشارہ کرنا ہے اس بچے کی طرف۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالو، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بھی ماں کی گود میں ہے۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ ایک ماں کی گود میں جو بچہ ہے، 1-2 دن کا جو بچہ ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ ایک مشکل بات تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، اور کیا خوبصورت کلام اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کے بندے سے مراد یہاں اللہ کا نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ بچپن میں پہلے یا دوسرے دن کا بچہ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس گفتگو سے جو حضرت مریم پر الزام لگا تھا، جو لوگ ان کے کردار پر شک کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہوا ہے، وہ ختم ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزے کا ظہور بھی ہو گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بچپن میں پیدا ہوتے ہی بولتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں کو 4 چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وحی کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں کلام کرنے کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم و بصیرت سے فضیلت عطا فرمائی،
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ تو اس بات سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے بلکہ آپ نے آگے فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے مبارک بنایا خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں اپنی نبوت کا بھی اعلان فرما دیا، اپنی ماں کی صداقت کا بھی اعلان فرما دیا کہ میری ماں ایک پاک باز عورت ہے، اور یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ تو آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر اور بد نصیب نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، یہ جملہ بھی ہماری تربیت کے لیے بہت اعلیٰ ہے کہ اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنا، ماں ہو یا باپ ہو۔ آپ کا چونکہ صرف ماں تھی تو یہاں ماں کا ذکر ہوا، میں عرض کر دوں کہ ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے متکبر بھی نہیں بنایا اور بد نصیب بھی نہیں بنایا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہو وہ بد نصیب ہوتا ہے، اور جو متکبر ہو وہ بھی بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام عیوب سے پاک بنایا، اور یوں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور ایسی شاندار اولاد عطا فرمائی کہ جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ماؤں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔